السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اب سے کچھ ہی دن دور ہے۔ اس وقت پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اس کے ارد گرد خطوں میں بسنے والے مسلمان مختلف کیلنڈرز، مختلف ویب سائٹس اور مختلف اداروں کی ریسرچز کی مدد سے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا آغاز ان کے ملک میں کب سے ہوگا۔ آپ سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پہلے روزے کی کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کافی زیادہ لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلا روزہ کس دن ہوگا تاکہ وہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، یاروں کو بھی بتا سکیں۔ اس کے علاوہ آغاز رمضان کی ایک دوسرے کو اطلاع دینا، ایک دوسرے کو اس کی خبر دینا، یہ بھی ایک قابل تعریف عمل ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس معاملے پر ایک دوسرے سے پہل کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس سال رمضان المبارک بے حد مختلف ہوگا۔ اس کی وجہ آپ سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس سال پوری دنیا کے مسلمان ایک عالمی آفت کے سائے تلے اپنا رمضان المبارک گزاریں گے۔ اسی آفت کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے ملک میں اس سال رمضان المبارک تراویح کے کیا معاملات بنیں گے۔ یہ پریشانی بھی آپ عالمی سمجھیں، کیونکہ نہ تو سعودی عرب میں رہنے والا مسلمان، نہ پاکستان میں، نہ انڈیا میں، نہ متحدہ عرب امارات میں یا کسی بھی اور دوسرے ملک میں رہنے والا مسلمان اس وقت تک یہ بات نہیں جانتا کہ اس سال رمضان المبارک کیا وہ پچھلے رمضان المبارک کی طرح تراویح کی نماز مسجد میں جا کر ادا کر پائے گا یا نہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان، انڈیا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کئی دوسرے اسلامی ممالک میں پہلا روزہ کس تاریخ کو ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کئی مسلمان ممالک میں اس وقت حکومتی سطح کے اوپر تراویح کے معاملات کو لے کر حکومتی فیصلے کس جانب رخ اختیار کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر مزید آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت چینل کے اوپر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید، اور آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری روز نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت مل سکیں۔ اس کے علاوہ دوستو، ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ معزز دوستو، بین الاقوامی مرکز فلکیات نے بیشتر اسلامی ممالک میں رمضان المبارک کے آغاز کی ممکنہ تاریخ بتا دی ہیں۔ زیادہ تر ممالک بشمول خلیجی ممالک میں ماہ مقدس کا چاند 23 اپریل کو نظر آنے کے واضح امکانات دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں رمضان کا آغاز 25 اپریل کو ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ خلیج ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی مرکز فلکیات نے بتایا ہے کہ دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک میں رمضان المبارک 24 اپریل سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ خلیجی اور دیگر اسلامی ممالک میں 23 اپریل بروز جمعرات کو ماہ مقدس کا چاند نظر آنے کے امکانات کافی واضح ہیں۔ یوں 24 اپریل بروز جمعہ کو ان ممالک میں یکم رمضان المبارک ہوگی۔ اس ضمن میں پاکستان میں وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری بھی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند 24 اپریل کو نظر آئے گا۔ یوں پاکستان میں ماہ مقدس کا آغاز 25 اپریل سے ہوگا۔ دوسری جانب کچھ روز قبل متحدہ عرب امارات میں عید الفطر کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کیا جا چکا ہے۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق نہ صرف عید الفطر بلکہ متحدہ عرب امارات میں سال 2020 کے لیے رمضان المبارک اور عید الاضحیٰ کی تاریخوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عرب یونین اسپیس سائنس کے رکن ابراہیم الجروان کے مطابق متحدہ عرب امارات میں رمضان المبارک کا آغاز 24 اپریل بروز جمعے سے ہوگا۔ ماہ مبارک کا چاند 23 اپریل کو نظر آئے گا۔ متحدہ عرب امارات میں عید الفطر 23 مئی 2020 بروز ہفتہ کو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں عید الاضحیٰ 31 جولائی 2020 بروز جمعے کو ہونے کا امکان ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نہ صرف متحدہ عرب امارات بلکہ دیگر خلیجی ممالک میں بھی مذکورہ تاریخوں پر ہی رمضان المبارک کا آغاز اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوگی۔ کچھ ماہرین فلکیات کے مطابق انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، پاکستان، انڈیا، ایران، عمان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اردن، سوریہ، لیبیا، الجزائر، موریتانیہ اور کئی دیگر اسلامی ممالک میں پہلا روزہ 24 اپریل کو ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وبا کے پھیلاؤ کے باعث اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس
مرتبہ دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک میں نماز تراویح کے اجتماعات کا انعقاد شاید ممکن نہ ہو پائے۔ اس وقت متحدہ عرب امارات سمیت تمام خلیجی ممالک میں مساجد میں نمازیوں کے اجتماعات پر پابندی عائد ہے۔ موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کے دو مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی اس وقت کرفیو نافذ ہے۔ پاکستان میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی زیر صدارت علماء اکرام اور مشائخ کے ایک اجلاس میں وبا کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں رمضان المبارک کے دوران نماز تراویح اور نماز جمعہ سے متعلق 20 نکاتی متفقہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے رمضان المبارک کے دوران نماز تراویح اور نماز جمعہ سے متعلق آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنرز، علماء اکرام اور سیاسی شخصیات کے ساتھ تفصیلی مشاورت کی ہے۔ چاروں صوبائی حکومتوں سے اس حوالے سے تحریری سفارشات طلب کی گئی تھیں۔ عالمی ادارہ صحت کی سفارشات اور وبا کے باعث ملک کی اندرونی صورتحال کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ پاکستان کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی بھرپور کاوشوں سے مشاورت پر مبنی یہ متفقہ اعلامیہ طے پا گیا ہے۔ ہفتے کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے علماء اکرام اور مشائخ کے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے اختتام پر مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز اور تراویح کے اہتمام کے حوالے سے جاری کیے گئے متفقہ اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی، صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی۔ اگر فرش کچا ہو تو صاف چٹائی بچھائی جا سکتی ہے۔ جو لوگ گھر سے اپنی جائے نماز لا کر اس پر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ ضرور ایسا کریں۔ اس اعلامیے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ نماز سے پیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے۔ جن مساجد اور امام بارگاہوں میں صحن موجود ہو وہاں ہال کے اندر نہیں بلکہ صحن میں نماز پڑھائی جائے۔ اعلامیہ کے مطابق 50 سال سے زائد عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد اور امام بارگاہوں میں مت آئیں۔ مسجد اور امام بارگاہ کے احاطے کے اندر نماز اور تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ سڑک اور فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ مسجد اور امام بارگاہ کے فرش کو صاف کرنے کے لیے پانی میں کلورین کا محلول بنا کر اسے دھویا جائے۔ اس کے علاوہ اسی محلول کو استعمال کر کے چٹائی کے اوپر نماز سے پہلے چھڑکاؤ بھی کر لیا جائے۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسجد اور امام بارگاہ میں صف بندی کا اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رہے۔ مساجد اور امام بارگاہ انتظامیہ ذمہ دار افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائے جو احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنا سکے۔ مسجد اور امام بارگاہ کے منتظمین اگر فرش پر نمازیوں کے کھڑے ہونے کے لیے صحیح فاصلوں کے مطابق نشان لگا دیں تو نمازیوں کی اقامت میں آسانی ہوگی۔ نیز وضو گھر سے کر کے مسجد اور امام بارگاہ تشریف لائیں۔ صابن سے 20 سیکنڈز ہاتھ دھو کر رکھیں۔ اس اعلامیہ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ ہر کسی پر لازم ہے کہ ماسک پہن کر مسجد اور امام بارگاہ میں تشریف لائے۔ نمازی ایک دوسرے سے ہاتھ ہرگز نہ ملائیں اور نہ ہی بغل گیر ہوں۔ اپنے چہرے کو ہاتھ لگانے سے گریز کریں۔ گھر واپسی پر ہاتھ دھو کر یہ کر سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں بہتر یہی ہے کہ گھر پر اعتکاف کیا جائے۔ مسجد اور امام بارگاہ میں افطار اور سحر کا اجتماعی انتظام نہ کیا جائے۔ مساجد اور امام بارگاہ انتظامیہ، ائمہ اور خطیب ضلعی اور صوبائی حکومتوں اور پولیس سے رابطہ اور تعاون رکھیں۔ مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ مشروط اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں پالیسی پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے کہ شدید متاثرہ مخصوص علاقے کے لیے احکامات اور پالیسی بدل دی جائے۔ دوستو، یہ تمام تر تفصیلات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان میں اس سال رمضان المبارک میں مساجد میں تراویح کا اہتمام کیا جائے گا، لیکن تراویح کے اس اہتمام کے ساتھ کئی شرائط بھی لازم ہیں۔ اب اس سارے معاملے پر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ علماء کرام کا رمضان المبارک میں مساجد کے اندر تراویح کا اہتمام کرنا یہ آ بیل مجھے مار والی سچویشن کریٹ کرنا ہے۔ اس سے وبا کے مزید پھیلنے کے امکانات کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ یہاں دوستوں میں آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس سارے معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ کیا رمضان المبارک میں تراویح اور نماز جمعہ کے لیے نمازیوں کو مساجد کی طرف جانے کی جو اجازت دے دی گئی ہے، موجودہ حکومت کا یہ فیصلہ ٹھیک
ٹھیک ہے، یا پھر پہلے جس طرح مساجد کے اوپر باجماعت نماز کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی تھی وبا کی وجہ سے، اس پابندی کو رمضان المبارک میں بھی جاری رکھنا چاہیے تھا؟ آپ لوگوں کا جو بھی جواب ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔